کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کا دل کسی بات کی وجہ سے بے چین رہتا ہے؟ ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس بے چینی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی کسی مشکل وقت میں صبر کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ تو آج ہم ایسے ہی اشاروں کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی اس بے چینی کو دور کرنے میں مدد کر سکیں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے بے چین ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ اسی کو آپ کے حق میں بہتر بنا دے گا جو آپ مانگتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہ دراصل آپ کی جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر آپ کی دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے حالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھیں، اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہتر ہوتی ہیں، اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ پاک خود آپ کی مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھیں کہ آپ کے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا۔ جانتے ہیں، اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب آپ مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض ہمارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں رائے کہاں جا رہی ہیں؟ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو آپ کے لیے کرتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا آپ کو کسی طرح سے اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا اور آزمائش کیسی۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہیں، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ جانتے ہیں، جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ کا یقین آپ کی دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی آپ کی چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب آپ کی نظر میں آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ آپ کی ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی قربان کی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھے۔ ہزاروں میں سے اس نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ آپ اسے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جو اسے محبوب ہو جائے اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو جائے اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے۔ آپ کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی سنا نہیں جائے گا۔ وہ جانتا ہے آپ کی سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، یہ دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں
دل بے چین ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جو ناممکن ہو آپ کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ کے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے آپ کے لیے دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ دیکھ سکے کہ میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے، یا وہ مجھ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی کو خالی بیچتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسو سے بھیگی ہوئی آنکھیں اس کے در پر لے جائے تو وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا، اور جانتے ہیں دعاؤں کو عرش سے فرش تک قبولیت کیسے ملتی ہے۔ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کریں اور دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے کے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ، میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ راضی نہیں تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ یقیناً راضی ہو جائیں گے۔ جو اندھا بھروسہ آپ لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پر کر کے تو دیکھیں، یقین کریں وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ آپ کو کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا، کہ وہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں دوں گا۔ جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ نے رکنا نہیں ہے، چاہے آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ اور سنو، اللہ راضی ہوگا، اور بہت جلد آپ ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھیں گے۔ آپ کی آنسو زد کرتی ہوئی نگاہوں کے لیے
اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ آپ کے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ آپ کو سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گی، اور اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لیں۔ دنیا میں کوئی چیز، کوئی انسان اس قابل نہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے رب سے اپنا تعلق کمزور کر لیں یا ختم کر لیں۔ اس زندگی کی کہانی بس اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ پر آپ کے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔